الحمد لله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا كتابة بعده ولا أمة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تقولوا اور نہ کہو لمن واسے اس شخص کے یقتلو جو مار دیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ واجب الاحترام بھائی دوستوں بزرگوں حضور مسلمانوں، جیسا کہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ واحد ایسا مہینہ ہے رمضان کے بعد کہ جس کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور دوسرا نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داریاں الگ کر لیتے ہیں، اپنے تعلقات الگ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو
ایک خاص پوزیشن میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور حب کو محب علی، خود کو حسینی کہتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ، ان کی بنیاد یہودیت ہے، جو عقائد نظریات یہودیوں کے ہیں وہی عقائد نظریات انہی کے ہیں، بلکہ یہ یہودیوں کی ہی ایک ذیلی تنظیم ہے، ایک ذیلی جماعت ہے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ اپنی تمام تر قوتیں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لے کر گئے تو ان کا دو طرح کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا، ایک سیاسی اور ایک مذہبی۔ جو سیاسی لوگ تھے وہ کیسر و کسرا ایران کے لوگ تھے، اور مذہبی طور پر یہاں پر یہودیوں سے مقابلہ تھا۔ مختصراً عرض یہ کرتا ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر معاہدہ کیا، وہ معاہدے کی بڑی لمبی شرائط ہیں جن کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو ان یہودیوں نے وہ شرائط توڑ دی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، مدینہ سے نکال دیا۔ اب ان کو یہ بات بڑی بری لگی کہ ہم کو مدینہ سے کیوں نکالا گیا، پھر یہ جا کر خیبر کے اندر آباد ہو گئے۔ وہاں سے بھی، جس کو قلعہ خیبر کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے فتح ہوا، کئی دن اس قلعہ کا محاصرہ رہا۔ پھر ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو میں ایک ایسے شخص کو اپنا جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں یہ قلعہ اللہ تبارک و تعالی فتح فرمائیں گے۔ اب سارے صحابہ کرام منتظر تھے کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوگی، یہ سعادت مجھے حاصل ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہے؟ سارا صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ حضرت علی کا نام کیسے لیا گیا، حالانکہ وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا تو کیسے فتح ہوگا؟ بہرکیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسے ٹھیک ہوئیں کہ وہ درد بھی ختم ہو گیا، دوبارہ کبھی زندگی میں آنکھوں کو تکلیف ہوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہوا، یہودی وہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہودیوں کو اصل یہ بیماری تھی، یہ تکلیف تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بدلہ لیا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے اندر خیبر کا قلعہ فتح کر کے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا دعویٰ کیا، ان کو اپنی طرف سے القابات سے نوازا، اور حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا، لیکن اصل بات کیا تھی کہ وہ ان حضرات سے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جب مدینہ میں یہودیوں نے ہر طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ ہم
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان آپس میں متحد تھے، متفق تھے۔ تو انہوں نے یہ اپنی چال چلی، سازش چلی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے، تب ہی ہمارا کام ہو سکے گا، کیونکہ وہ دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ جو خلیفہ آتا جا رہا ہے اس کے دور حکومت میں، دور خلافت کے اندر کافروں کی حکومتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 11 لاکھ مربع میل تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل حکمرانی ہوگی مسلمانوں کی۔ تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان آپس میں متحد ہیں، کہ جس طرف جاتے ہیں اسی طرف اپنے راستے بناتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے، اور وہ تقسیم در تقسیم آگے چلتے گئے، بڑھتے گئے، جس کا بھی بیان ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے شیخین پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف اعتراض کرتے ہیں، جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا اعتراض اور مشہور اعتراض وہ یہ ہے کہ جو باغ فدق تھا، کہ جو مدینہ کے اندر ایک باغ تھا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ اولاد رسول کا، اولاد علی کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، تو وہ ان کو دیا نہیں گیا۔ اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ابوبکر کو پہلا خلیفہ کیوں مانتے ہو، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا حق نہیں دیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہو، خلیفہ بلا فصل مانتے ہو، حضرت ابوبکر کو آپ خلیفہ مانتے ہی نہیں، تو یہ باغ کا مطالبہ تو ہونا ہے خلیفہ اول سے۔ جب آپ حضرت ابوبکر کو خلیفہ اول مانتے نہیں ہو تو ان سے مطالبہ بھائی کس چیز کا؟ ایک بات پر آئے نا، یا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول مانے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ کا اعتراض بجا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کا حصہ نہیں دیا۔ جب ان کو خلیفہ نہیں مانتے تو ان سے مطالبہ بھی کرنا آپ کا کسی طرح سے حق نہیں ہے۔ لیکن فرضی طور پر 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حصہ نہیں دیا، تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مطالبہ کیا تھا اس باغ کا؟ نہیں کیا۔ چلو اگر بالفرض کیا بھی حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں دیا رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ باغ نہیں دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی 4.5 سال ان کی خلافت رہی، کیا انہوں نے وہ حضرت فاطمہ کا، اپنی بیوی کا حق ان کے حوالے کر دیا تھا؟ ان کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رہے، تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی ماں کا حصہ لے کر ان کو دے دیا تھا، ان کے حوالے کر دیا تھا؟ اور جس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک بھی وہ سعودی حکومت کے زیر تصرف ہیں۔ تو نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے، نہ حضرت حسن نے، وہ باغ وہاں کا وہیں رہا۔ تو وجہ کیا تھی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انکار نہیں کیا، بلکہ فاطمہ کے باپ کے ایک حدیث، ایک ارشاد سنا دیا تھا کہ آپ کے بابا کا ارشاد ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی وراثت جاری نہیں ہوا کرتی، جس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پورے اپنی زندگی کے اندر دوبارہ اس باغ کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرے جو خلیفہ ثانی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان پر ایک مشہور اعتراض کیا جاتا ہے جس کو واقعہ کرتاس کہا جاتا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، آخری ایام میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ اور قلم لایا جائے، میں آپ کو کچھ لکھوانا چاہتا ہوں جس کے لکھوانے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ کاغذ اور قلم لانے سے انکار کیا، منع کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہمان آئے ہوئے تھے، تو یہ تو ایک عقل مند انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب گھر والا کوئی چیز مانگتا ہے تو اپنے گھر والوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی اولاد سے مانگتا ہے، مہمان سے نہیں مانگتا۔
اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا تھا کہ عمر کاغذ قلم لاؤ؟ پوری دنیا جمع ہو جائے نہیں دکھا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا ہو کہ عمر کاغذ قلم لاؤ۔ چلو بالفرض اگر جی اعتراض آپ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں لا کر دیا؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہوا کہ کہیں میں کاغذ اور قلم لینے جاؤں تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہی نہ ہو جائیں، تو ہم آخری وقت میں آپ کا دیدار نہ کر سکیں۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں۔ تو پھر جو اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے وہ حضرت علی پر بھی ہوتا ہے، حضرت عباس پر بھی ہوتا ہے، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ بھائی خلافت اگر لکھوانی تھی تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو واقعہ ہے بیان کیا جاتا ہے، یہ جمعرات کا ہے، یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن زندہ رہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اندر ہیں، جیسا کہ ہم بھی اپنے مریضوں کا، بیماروں کا بیماری کے وقت خیال رکھتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے ٹھیک ہے، کون سی چیز ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو جائیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لیا جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا امتحان لیا تھا کہ کیا اگر میرے جانے کے بعد ان کو کوئی دین بنا کر پیش کرے تو کیا یہ قبول کر لیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، اس لیے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زندہ رہے تو نہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگوایا، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 دنوں کے اندر لا کر دیا، نہ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر دیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے تقریباً 30 سال بعد ایک مرتبہ بھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ یہ خلافت تو میرا حق تھا، یہ ابوبکر کیسے مسند خلافت پر بیٹھ گئے، ان کے بعد عمر کیسے بیٹھ گئے، عثمان کیسے بیٹھ گئے۔ کسی ایک دنیا کی کمزور سے کمزور روایت سے لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول دکھا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مطالبہ کیا ہو یا اس چیز کا اظہار کیا ہو کہ مسند خلافت تو میرا حق تھا۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے سارے لوگوں نے بیعت کی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر، میں نے بھی بیعت کی۔ جب حضرت ابوبکر نے مجھے جہاد کے لیے بلایا، میں ابوبکر کی لشکر کے اندر شامل ہو کر میں نے جہاد کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے بیعت کی، لوگوں کی طرح میں نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی بیعت کی تو لوگوں کے ساتھ مل کر میں نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کی۔ تو یہ اعتراض بالکل کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ میری خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو آپ کو آج 1400 سال بعد کیسے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے؟ کس کتاب سے آپ نے پڑھ لیا؟ کہاں سے آپ نے یہ بات سیکھ لی کہ جو حضرت علی کو پتہ نہیں تھی آپ کو پتہ چل گئی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دور صدیقیہ کے اندر اس چیز کا اظہار کیا، مطالبہ کیا، نہ عہد فاروقی کے اندر کیا، نہ عہد عثمانی کے اندر کیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے اندر نمازیں پڑھتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء کے اندر نمازیں پڑھتے رہے، حضرت عثمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھتے رہے، جمعہ پڑھتے رہے، عید پڑھتے رہے۔
ان کے متحد لشکروں کے اندر شریک ہو کر جہاد کرتے رہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی اظہار کیا۔ 1400 سال بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ تو یہ اعتراض بالکل کسی کھاتے کے اندر نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، خلفائے راشدین کو آپس میں لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو جو ہے نا جدی پشتی آپس میں دشمن تھے۔ حالانکہ اگر دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر انصاف کے تقاضے کے ساتھ دیکھا جائے تو خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں ایک گھر کے افراد کی طرح رہا کرتے تھے۔ آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں تعلقات تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر ہے۔ تو آپ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ سسر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے کیا لگے؟ داماد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگے؟ سسر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے کیا لگے؟ داماد۔ تو جب دشمنیاں ہوتی ہیں، آپس میں عداوتیں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں تو رشتے دیے جاتے ہیں بھائی۔ بلکہ رشتے دینا تو دور کی بات ہے، آپ کا اگر کوئی دشمن ہو اور آپ کا کوئی دوست آپ سے مشورہ مانگے کہ فلانا مجھ سے رشتہ مانگنا چاہتا ہے، تو آپ کا دشمن ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی لے کر دے دیں؟ آپ اس کے کان بھریں گے، آپ اس کی برائیاں اور خامیاں بیان کریں گے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائیاں ہیں، خبردار اس کو رشتے دینا۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے گلیوں کے اندر گم جاتے تو آخر میں جہاں سے ملتے وہ حضرت ابوبکر کا گھر ہوتا، حضرت ابوبکر کے گھر سے میرے بچے ملتے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب کسی نے میرے بچے ڈھونڈنے ہوں تو ابوبکر کے گھر جا کے دیکھ لیا کرو، وہاں سے مل جاتے ہیں۔ تو اپنے بچے دشمنوں کے گھر بھیجا کرتے ہیں، یا دشمن کے گھر آپ کے بچے چلے جائیں تو وہ آپ کو آپ کے بچے زندہ سلامت واپس کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، یہ صحابہ اکرام کے اہل بیت کے آپس میں تعلقات بتا رہا ہوں۔ مال غنیمت آیا، سارے صحابہ اکرام کو تقسیم کیا، حضرت حسن حضرت حسین کو نہیں دیا۔ فرمایا کہ یہ ان کے قابل نہیں ہے، یمن سے یا کسی دوسرے ملک سے ان کے ناپ کا کرتا منگوا کر ان کو دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ جتنے سارے صحابہ اکرام کو دے کر خوش نہیں ہوا۔ تو جب آپس میں دشمنیاں ہوں تو لباس کو دیکھ کر پہنایا جائے کہ یہ لباس شہزادوں کے قابل نہیں ہے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی حسین کے برابر حصہ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے فرمایا کہ عبداللہ کس بنیاد پر، کس میرٹ پر آپ حسین کے برابر حصہ مانگنا چاہتے ہو؟ کیا تو حسین کے برابر ہے؟ کیا حسین کا باپ تیرے باپ جیسا ہے؟ کیا آپ کی ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ کیا آپ کا نانا حسین کے نانا جیسا ہے؟ کیا آپ کی نانی حسین کی نانی جیسی ہے؟ فرمایا کہ آپ حسین کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ اگر حسین کے برابر حصہ لینا ہے، حسین جیسا باپ لا کر دکھاؤ، حسین جیسی ماں لا کر دکھاؤ، حسین جیسا نانا لا کر دکھاؤ، حسین جیسی نانی لا کر دکھاؤ، پھر حسین کے برابر حصہ مانگنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ارشادات حضرت حسین کے بارے میں، آل علی کے بارے میں یہ ملتے ہیں۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پوتوں کے گھر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہیں۔ دوسری بیٹی حضرت سکینہ، حضرت زید بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے۔
تو یہ تو آپس میں رشتہ داریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ کوئی عقل مند انسان اگر ان رشتہ داریوں کو پڑھ لے دیکھ لے تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان آپس میں دشمنیاں تھی، عداوتیں تھیں۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر پہرے داروں میں حضرت حسن حضرت حسین آپ کو ملیں گے۔ تو کیا دشمن کے گھر میں پہرا دیا جاتا ہے؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کے بعد پانی کی آواز دی کہ کوئی ہے مجھے لا کر پانی دے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ اٹھا کر لائے۔ راستے میں آ رہے تھے، باغیوں نے، دشمنوں نے اس گڑھے کو تیر مارا، وہ گر گیا، ٹوٹ پڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ مبارک اتار کر لہرایا یا دیوار سے اندر پھینکا اور آواز دی کہ عثمان، میں آپ کو پانی پلانا چاہ رہا تھا، یہ آپ کے دشمنوں نے مجھ سے چھین لیا، آپ تک پانی پہنچانے نہیں دیا، آپ قیامت کے دن میری گواہی دے دینا کہ میں آپ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے آپس کے اندر کس طرح کی تعلق داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جبکہ ان کو عام عوام کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ ان کی تو 700 نسلوں سے جو ہے نا وہ آپس میں دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں، جبکہ دیکھو تو یہ ایک گھر کے افراد ہیں، گھروں کے نہیں، ایک گھر کے افراد ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان میں جو رشتہ داریاں ہیں ان کو ہمیں سمجھنے میں چاہیے اور ان کو سمجھ کر صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے۔ اب صحابہ کرام کو اہل بیت کے آڑ میں گالیاں دی جاتی ہیں، طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی جو ناکام کوشش کی، چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں لڑائی کروائی۔ پھر جب یہ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی۔ تو یہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کے حقدار ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ الہ ہیں، آپ بشری شکل و صورت کے اندر خدا ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والے کون تھے؟ وہ عبداللہ ابن سبا کی جو اولاد تھی، ان کے رفقا تھے، وہ تھے جو عائشہ کو چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لیا، تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی تھے، ان کے کور کمانڈر تھے، انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کافر کہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے، صلح کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ پھر خوارج کہلائے، انہی کو خارجی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل گئے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی ہے تو اس لیے انہوں نے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کیا ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فوج کے جو لشکر کے لوگ تھے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر انہی خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد کے باہر شہید کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ کیا نام ہے بھائی؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ آپ کسی تاریخی کتب سے اٹھا کر دیکھیں وہ کون تھا جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں کھڑے ہو کر، صف اول میں کھڑے ہو کر، اور ان کے لشکر کا جو کمانڈر تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے والا تھا، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نکلا۔ اٹھائیں ذرا کتابیں، تاریخ اٹھائیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے صف میں کھڑا ہونے والا آدمی آپ کو ملے گا۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کا آپس میں اتحاد برداشت نہیں تھا۔ جب یہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے یہ سلسلہ اور سازش شروع کی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ تو جب حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا
جو ایک سازش تھی، ایک پلان تھا، وہ تو ناکام ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ سازش کرنا شروع کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ پھر تیار کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، تو درمیان میں انہوں نے کیا کام کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ اگر حضرت حسن کو ہم زندہ گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آئیں تو کیا انعام دو گے؟ اب دیکھیں وہی جو حضرت علی کو خدا بنانے والے، حضرت علی کے صف میں کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے، پھر انہیں کو قتل کرنے والے، جب ان کے بیٹے کی باری آتی ہے تو ادھر سے حضرت حسن کو تیار کر رہے ہیں کہ جائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کریں، ان پر حملہ کریں، اور دوسری طرف درمیان میں کیا کرتے ہیں کہ خط لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو کہ اگر حضرت حسن کو زندہ گرفتار کر کے آپ کو دے دیں تو کیا انعام دو گے؟ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں، حضرت حسن سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ حضرت علی کے قاتل بھی یہی ہیں، حضرت عثمان کے قاتل بھی یہی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی ہیں۔ پھر ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی سازش کا پتہ لگا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس بات پر صلح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے زیر تصرف ملک ہیں، میں ان سے دستبردار ہو کر وہ زمین پہ وہ آپ کے زیر تحت دے کر اپنی خلافت سے مستعفی ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کچھ شرائط ہیں، اگر ان آپ شرائط کو مان لیں تو آج کے بعد ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھیے تاریخ کے اندر اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا کہ آپس میں دو جنگجو جماعتیں، دو لشکر آپس میں صلح کرنے آئے تو اس طریقے سے صلح کریں جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ابھی امریکہ اور افغانستان کی جنگ تھی تو تقریباً 1.5 سے 2 سال کے درمیان میں ان کے مذاکرات ہوتے رہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خالی صفحہ اس کے نیچے سے خط کر کے حضرت حسن کے پاس بھیج دیا کہ بھتیجے جو شرائط آپ لکھنا چاہتے ہو مجھے منظور ہیں۔ اب جی نہیں کہا کہ آئیں بیٹھیں، کوئی شرائط آپ رکھیں، کچھ میں رکھتا ہوں، پھر ان کو دیکھیں گے کہ کون سی شرائط ہمارے موافق ہے، کون سی ہمارے خلاف ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جو شرائط آپ کا دل کرتا ہے وہ لکھنا چاہتے ہو لکھ لو۔ تاریخ کے اندر اس طرح کا صلح آپ کو نہیں ملے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کون سی شرائط رکھی؟ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو میرے ساتھی ہیں جیسے بھی ہیں ان کو معاف کیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ جو آج کے بعد خلافت کرو گے وہ خلفائے راشدین کی طرز پر کرو گے۔ جبکہ بہت سارے لوگ کہنے کو یہ ملتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت جو خلفائے ثلاثہ کی حکومت تھی ان میں یہ ہوتا رہا، ان میں غصب ہوتے رہے، کنبہ پروی ہوتی رہی۔ تو حضرت حسن خلفائے ثلاثہ کی، خلفائے راشدین کی جو خلافت تھی ان کے دور حکومت سے مطمئن تھے تو یہ شرط رکھی نا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو خلفائے راشدین کی طرح کرو گے۔ اور اس کا ایک یہ بھی جواز ملتا ہے کہ حضرت حسن بھی اسی طریقہ خلافت کو وہ چاہتے تھے اور اسی طریقہ خلافت کو وہ مانتے تھے کہ پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ خلافت کو مانتے تھے اور خلافت کو تسلیم کر چکے تھے، اس لیے یہ شرط رکھی کہ اگر حکومت کرنی ہے تو خلفائے ثلاثہ کی طرح کرو گے۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ مجھے اور میرے بھائی کو سالانہ 1,00,000 درہم وظیفہ دیا جائے۔ اب نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بقول اگر نعوذ باللہ لاکھ مرتبہ نعوذ باللہ اگر کافر ہو گئے تھے، فاسق تھے، تو کیا کافر سے وظیفہ لینا جائز ہے؟ ان کے گھر سے کھانا جائز ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تمام شرائط کو قبول کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر گئے، اور پھر جب وہاں پر بیٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا، پوری مسجد جو ہے نا لوگوں سے بھر گئی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ قم یا حسین، اے حسین آپ بھی اٹھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو آرمی چیف تھا حضرت قیس، اس کو بھی فرمایا کہ آپ بھی اٹھ کر بیعت کریں۔ تو وہ پہلے سے نا تھوڑے سے دیکھنے لگے ان نظروں سے کہ میں ان کے خلاف لشکر کشی کرتا رہا ہوں، میں اس لشکر کا امیر رہا ہوں، میں اب ان کے ہاتھ پر کیسے بیعت کروں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو ان تینوں حضرات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ شیعہ کتب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اب ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ایک امام کو چھوڑ کر دو اماموں سے نعوذ باللہ یہ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ان سے صلح کر لی؟ کیا ان کے یہ صلح کرنا غلطی تھی؟ ایک بات ماننے پڑے گی، یا تو یہ نہ کہیں کہ امام جو ہمارے ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ چھوڑتے ہو تو پھر ادھر کہنا پڑے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو صلح کی، جو بیعت کی، وہ ہمارے اماموں سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس عقیدے کو مان لیں تو ان کا پورا مذہب جو ہے وہ نیچے جا گرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ایسے کر لیتے کہ جس کو آپ کے اماموں نے، ہمارے بھی امام ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہیں، ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جب ان ہمارے اماموں نے اس کو امام مان لیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مان لیں؟ یا تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنا امام نہ مانیں۔ جب ان کو آپ نے اپنا امام مان لیا ہے پھر ان کے امام کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو اماموں کے امام ہوئے۔ اماموں کو مانتے ہو تو اماموں کے امام کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ صحابہ کرام کے، قرآن کے، دین کے یہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی چوری کو چھپانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذرا اور تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ غداری کی اور ان کے ساتھ دشمنی کی۔ ابھی چونکہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے سنی نا وہ شیعوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، خلط ملط ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے۔ ان کے جا کر ان کی سبیلوں سے سبیل پی رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم غم حسین منا رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے ولیمے بنائے ہوئے ہیں، فلانا کھانا آ رہا، فلانا کھانا آ رہا، فلانا آ رہا ہے۔ اول تو ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم شہادت کو غم نہیں سمجھتے، ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن بقول ان کے اگر یہ غم ہے تو غم میں کیا جی کام کیے جاتے ہیں؟ تو مسلمانوں اپنے آپ کو صحابہ کا غلام بناؤ اور صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے ان لوگوں سے دور رہیں۔ ان کی طرف سے اگر آپ کو دعوتیں ملیں، کھانا آئے آپ لوگوں کے پاس، تو ان لوگوں کے دیے ہوئے کھانے نہ کھایا کریں، کیونکہ یہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں یہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو بالفرض اگر آپ کو کوئی ایسا دے بھی دے نا تو نہ خود کھائیں نہ بچوں کو دیں، گھر کی چھت پر ڈال دیا کریں، وہاں پر پرندے کھا لیں گے۔ بہت سارے لوگ پھر یہ کہتے ہیں نا، اور جی رزق انہیں آ گیا تو اب کھا لینا چاہیے۔ بالکل نہیں کھانا چاہیے، گھروں کی چھت پر ڈال دیں، پرندے کھا لیں گے۔ اور اس محرم کے مہینے میں جو ایک خاص اہم قسم کی عبادت ہے جسے ہم غافل رہتے ہیں، 10 محرم الحرام اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا کر روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد بہت زیادہ ثواب ان روزوں کا ہے اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو یہودی یہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات کا رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم اس خوشی میں روزہ رکھا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلی سال ہم انشاءاللہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے 2 روزے رکھنے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے سے یہودیوں کو مشابہت ہوتی ہے، 10 کا روزہ ہے، 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیں یا 10 کے ساتھ 9 کا ملا لیں۔ 9 تو چونکہ آج گزر چکی ہے، اس لیے 10 اور 11 کو روزہ رکھنے کی کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے دین کو سمجھ کر
اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔